السلام علیکم دوستوں، جس تعلیم کو لے کر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اس کا نام اسلام تھا۔ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں اور اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں گے۔ اس اسلام کو جو مان لیتا تھا اس کو مسلم کہتے تھے، یعنی خدا کے حکم کو ماننے والا، اس کے مطابق چلنے والا، اور اب ہم اسی کو اپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ توحید اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی اس کا ساتھی اور ساجھی نہیں ہے۔ زمین سے آسمان تک اسی کی ایک سلطنت ہے، سورج اسی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، آسمان اس کے فرمان کے تابع ہے اور زمین اس کے اشارے کی پابند ہے، پھل پھول درخت اناج سب اسی کے اگائے ہیں، دریا پہاڑ جنگل سب اسی نے بنائے ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور مقابل ہے۔ دکھ درد رنج و غم سب وہی دیتا ہے اور وہی دور کرتا ہے، ہر خیر اور خوشی اور نعمت وہی دیتا ہے اور وہی چھین سکتا ہے۔ اسلام کے اسی عقیدے کا نام توحید ہے، اور یہی اسلام کے کلمے کا پہلا جز ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ No one is worthy of worship except Allah۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے کاموں کا وقت پر قاعدے سے انجام دینے کے لیے بہت سی ایسی مخلوقات بنائی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ فرشتے ہیں جو رات دن اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، ان میں خود کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ اسلام کے عقیدے کا دوسرا جز ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اور سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔ سب سے پیچھے دنیا کے آخری رسول ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ رسولوں کی معرفت، اللہ کی جو کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن وغیرہ آئی ہیں وہ سب سچی ہیں۔ مرنے کے بعد پھر جینا۔ پانچواں اسلام کا جز یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر قیامت میں جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، وہ ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دے گا۔ یہی 5 باتیں اسلام کا اصلی عقیدہ ہیں جن کو ہر مسلمان یقین کرتا ہے۔ انہی باتوں کو مختصر کر کے ان 2 فقروں میں ادا کیا جاتا ہے، اور جن کے زبان سے کہنے اور دل سے یقین کرنے والوں کو ایمان کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدائے برحق کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی باتوں کو پھیلانے اور لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا۔ عرب کے لوگ 1 نمبر کے جاہل، نادان اور خدا کے دین سے بے خبر ہو گئے تھے، اور شرک و کفر میں ایسے پھنسے تھے کہ ان کی برائی وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سچائی کی آواز جن کے کانوں میں سب سے پہلے پڑی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے خدا کی تعلیم کو پیش کیا تو وہ سننے کے ساتھ مسلمان ہو گئیں۔ قریش کے ایک سوداگر جن کا نام ابو بکر تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے دوست تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خدا کا پیغام سنایا تو وہ بھی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اس وقت سے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کے کم سن بیٹے کا نام علی تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے مسلمان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے خادم جن کا نام زید بن حارثہ تھا، جنہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خریدا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تو انعام کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے۔ انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مل کر چپکے قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے اسلام کی باتیں سمجھانی شروع کیں۔ بڑے بڑے نامی لوگوں میں سے 5 آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے۔ ان کے نام ہیں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ۔ پھر یہ چرچا چپکے لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچی، اور مکہ میں مسلمانوں کا شمار روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے جن کے نام ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، اور قریش کے چند نیک مزاج نوجوان بھی اسلام لائے، جیسے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، سعد بن زید رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ اب رفتہ رفتہ یہ اثر مکہ کے باہر بھی پھیلنے لگا، اور قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کا سنگن لگنے لگا۔ ایک تو جہالت، دوسرے باپ داداؤں کے مذہب کی الفت، دونوں ایسی چیزیں تھیں
کہ قریش کے سرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا غصہ آیا۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ مسلمان پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں جا جا کر چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بھتیجے سے پوچھا کہ یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چھپ چھپ کر اور چپکے بتوں کے خلاف وعظ کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار ہوتے قبول کر لیتے اور جو نہ سمجھ اور ہٹ دھرم ہوتے وہ نہ مانتے بلکہ الٹے دشمن ہو جاتے۔ اس زمانے میں کعبہ کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک بڑے سچے اور جانثار مسلمان ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اکثر تشریف لاتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ یہیں آ کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور مسلمان ہوتے۔ 3 برس بعد خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلانیہ خدا کا نام بلند کریں اور نڈر ہو کر بت پرستی کی مخالفت کریں۔ یعنی اب اللہ کا حکم آیا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپنلی آئیڈل ورشپ کی مخالفت کریں، بت پرستی سے لوگوں کو روکیں اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اور اللہ کا حکم آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندوں کو نیکی اور نصیحت کی باتیں سنائیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا اور آپ کی حمایت کا بیڑا اٹھایا وہ آپ کے چچا تھے جن کا نام ابو طالب ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اسی طرح جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہی تھے جن کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب کے علاوہ سب سے بڑا آپ کے دین کا دشمن ابو جہل نکلا جو قریش کا ایک سردار اور بڑا دولت مند انسان تھا۔ قریش کے سرداروں کا کہنا تھا کہ اگر خدا کو اپنا قاصد اور ایلچی بنا کر کسی کو بھیجنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی دولت مند رئیس کو بنا کر بھیجتا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ خدا کے دربار میں دولت اور ریاست کی نہیں بلکہ نیکی اور اچھائی کی قدر ہے۔ اس نے دنیا بنانے سے پہلے ہی سے طے کر لیا تھا کہ قریش کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے بھیجا اور وہ اب ظاہر ہوا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی کھلم کھلا منادی کا حکم ہوا تو آپ نے مکہ کی ایک پہاڑی جس کا نام صفا تھا کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کو سن کر قبیلے کے سارے آدمیوں کا جمع ہو جانا ضروری تھا، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس پہاڑی کے نیچے آ کر جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں بے شک، کیوں نہیں، کیونکہ تم ہمیشہ سچ بولتے ہو اس لیے ہم تمہاری بات کا یقین کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے خدا کے پیغام کو نہیں مانا تو تمہاری قوم پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اس نے کہا کیا تم نے یہی سنانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی خفا ہو کر چلے گئے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی اور بت پرستی کی یعنی آئیڈل ورشپ کی کھلا برائی کرتے رہے۔ ونس آف گاڈ یعنی توحید کی عبادت اور اچھے اخلاق اور قیامت کا وعظ فرماتے رہے۔ جو لوگ دل کے اچھے تھے وہ آپ کی بات کو قبول کرتے تھے، لیکن جو دل کے نیک نہ تھے وہ شرارت پر اتر آئے اور آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ راستے میں کانٹے ڈال دیتے، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو چھیڑتے، راستے میں کانٹے ڈال دیتے، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو چھیڑتے، کعبے کا طواف کرنے جاتے تو آوازیں کستے، لوگوں میں آپ کو شاعر، جادوگر، پاگل وغیرہ مشہور کرتے۔ جو نیا آدمی آتا اس کو پہلے ہی جا کر کہہ کر آتے کہ ہمارے یہاں ایک شخص اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے، اس کے پاس مت جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ سختیاں جھیلتے اور اپنا کام کیے جاتے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے رکتے نہیں ہیں تو ایک دن وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گیا اور ان سے کہا تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ بتاتا ہے، ہم کو بیوقوف ٹھہراتا ہے۔ اب یا تو بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آ جاؤ۔
تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ وقت اب نازک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھا نہ سکوں۔ ظاہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کا مدد کا سہارا تھا تو یہی چچا تھے۔ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مضبوطی اور پکا ارادہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اثر سے بھری ہوئی بات سن کر ابو طالب پر بڑا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے جاؤ اپنا کام کیے جاؤ، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چچا کا یہ جواب سن کر دل میں ڈھارس بندھی اور اپنا کام اور تیزی سے کرنا شروع کر دیا۔ اکثر قبیلے کے اکا دکا آدمی مسلمان ہونے لگے تھے۔ قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ دھمکی سے کام نہ چلا، اب ذرا پھسلا کر کام چلا لیں۔ سب نے مشورہ کر کے عتبہ نامی قریش کے ایک سردار کو سمجھا بجھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا، اے محمد، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ اگر تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو تو یہ بھی حاضر ہے، اگر کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر دولت چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر تم اس کام سے باز آؤ۔ عتبہ کو خیال تھا کہ ہم جو چال چلے ہیں اس کی کامیابی میں شک ہی نہیں، محمد ان باتوں میں سے کسی ایک کی لالچ میں ضرور آ جائیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ جواب سنا جس کی ذرا بھی امید اس کو نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیتیں اس کو سنائی۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ اس کا دل دہل گیا۔ واپس آیا تو قریش نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ عتبہ نے کہا، بھائیوں، محمد جو کلام پڑھتے ہیں وہ نہ شاعری ہے نہ جادوگری۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ گئے تو یہ ہماری ہی عزت ہے، ورنہ عرب کے لوگ خود ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن قریش نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر برابر اڑے رہے۔ یہ کام تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے اور اس کو سمجھاتے ہیں، کوئی مان لیتا، کوئی چپ رہتا، کوئی جھڑک دیتا، کوئی حد سے آگے بڑھ جاتا۔ اس حالت میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے ان کی بڑی تعریف ہے، اور ان میں سے بعض کے مسلمانوں ہونے کا قصہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔